بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 53 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لا تعملوا بقول احد من غیر تدبر ایک واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ حدث شعبی قال صعد رجل قمریۃ فقالت ما تريد ان تصنع قال اذبحك واكلك فقالت والله ما اشبع من جوع وخير لك من اكل ان اعلمك ثلاث خصال واحدة وأنا في يدك والثانية وأنا على الشجرة والثالثة وأنا على الجبل قال هاتي قالت لا تلهفن على ما فاتك فخلى سبيلها فلما صارت على الشجرة قالت لا تصدقن بما لا يكون وأنه سيكون فلما صارت على الجبل قالت له يا شقي لو ذبحتني أخرجت من حوصلتي درتين كل واحدة 20 مثقالا قال فعز الرجل على شفته تلهفا ثم قال هات الثالثة فقالت أنت قد نسيت ثنتين فكيف أخبرك بالثالثة ألم أقل لك لا تلهفن على ما فات ولا تصدقن بما لا يكون وأنه سيكون أنا ولحمي ودمي وريشي لا يكون في 20 مثقالا فكيف يكون في حوصلتي درتان كل واحدة 20 مثقالا ثم طارت وذهبت۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ شعبی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے قمری کا شکار کیا۔ اس قمری نے کہا تم مجھ سے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں تمہیں ذبح کروں گا اور میں تمہیں کھاؤں گا۔ اس قمری نے کہا اللہ کی قسم میں بھوک سے تمہیں سیر نہیں کر سکتی اور تمہارے لیے مجھے کھانے سے بہتر ہے کہ میں تمہیں 3 خصلتیں سکھاؤں۔ ایک خصلت اس وقت جب میں تمہارے ہاتھ میں ہوں، دوسری خصلت اس وقت جس وقت میں درخت پر ہوں، اور تیسری خصلت اس وقت جب میں پہاڑ پر ہوں۔ تو اس شخص نے کہا بتاؤ خصلت کون سی ہے؟ تو اس قمری نے کہا ہرگز جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ اس شخص نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب وہ درخت پر چلی گئی تو اس نے کہا تم کبھی بھی تصدیق نہ کرنا ایسے کام کے بارے میں جس کا ہونا ناممکن ہو۔ اور جب وہ قمری پہاڑ پر چلی گئی تو اس نے کہا اے بدبخت، اگر تو مجھے ذبح کر دیتا تو میرے پوٹے سے 2 موتی نکالتا، ان میں سے ہر ایک 20 مثقال کا ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ آدمی افسوس کی وجہ سے اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ پھر آدمی نے کہا تیسری خصلت لے آؤ۔ تو اس قمری نے کہا تم نے 2 خصلتیں بھلا دی ہیں، میں کیسے تمہیں تیسری خصلت کی خبر دوں؟ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر تم افسوس نہ کرو اور کبھی بھی تصدیق نہ کرو ایسی چیز کے بارے میں جس کا ہونا ناممکن ہو؟ میرا گوشت اور میرا خون اور میرے بازو یہ سب ملا کر بھی مجھ میں 20 مثقال نہیں ہو سکتے، تو کیسے میرے پوٹے میں 2 ایسے موتی ہوں گے جن میں سے ہر ایک 20 مثقال کا ہو؟ پھر وہ قمری اڑی اور وہ چلی گئی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں لا تعملوا، عاملہ یعملو باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عمل کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تدبر، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا۔ حدث یحدث تحدیث، اس کا مطلب ہوتا ہے واقعہ بیان کرنا، خبر دینا۔ آگے لفظ دیکھیں صعدہ، صعدہ یصید صیدن باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا۔ قمریہ یہ واحد ہے، اس کی جمع قمرن اور قماری آتی ہے۔ فاختہ کی طرح ایک بڑا مشہور پرندہ ہے جس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ارادہ یرید ارادتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ صنع یصنع، اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں اذبح کی، ذبح یذبح، اس کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا۔ اکل یاکل، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اشبع یشبع اشباع، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کھلا کر سیر کر دینا، اس کا پیٹ بھر دینا۔ جو بھوک کو کہا جاتا ہے۔ علم یعلم تعلیم، اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ خصال یہ خصلتن کی جمع ہے، عادت کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں ہاتی، ہاتی یہ اسم فعل ہے جو کہ آتی کے معنی میں ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہاتی ہے یہ آتی تھا، حمزہ کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا تو یہ ہاتی بن گیا۔ آگے لفظ دیکھیں لا تلحفن، لحف یلحف باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر افسوس کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں خلا سبیلہا، خلا یخلی تخلیہ، اس کا مطلب تو ہوتا ہے خلوت کرنا، تنہائی اختیار کرنا، اور جب اس کے ساتھ سبیل کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا راستہ چھوڑ دینا اور کسی کو جانے کی اجازت دینا۔ آگے لفظ دیکھیں لا تصدقن، صدق یصدق تصدیق، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بات کی تصدیق کرنا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں اخرج یخرج اخراج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ حوصلتن یہ پوٹے کو کہا جاتا ہے۔ درتین یہ درتن کی تثنیہ ہے، حالت اس کی نسبی ہے اور یہ موتی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں عزا، عزا یعزو باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہونٹوں کو کاٹنا، چبانا۔ شفت کہتے ہیں ہونٹوں کو۔ تلحفن باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس کی وجہ سے، افسوس کرنا۔ تو افسوس کرنے کی وجہ سے وہ شخص اپنے ہونٹوں کو چبانے لگ گیا اپنے دانتوں کے ذریعے سے۔
نسی ینسا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھول جانا، اخبار یخبر اخبار اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اور لحم یہ گوشت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع لحوم آتی ہے، دم خون کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع دماء آتی ہے، اور ریش یہ بازو کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اریاش آتی ہے۔ اور آگے لفظ دیکھیں طارت، طارا یطیرو تیرن اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، یعنی وہ جو قمری تھی وہ اڑ کر چلی گئی۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عنوان اس کا یہ ہے کہ کسی کے قول پر عمل نہ کریں بغیر سوچ و بچار کیے۔ کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو آپ اس پر عمل کرنے سے پہلے تھوڑی سی اپنی عقل بھی استعمال کر لیں، یہ آپ کے لیے بہتر اور مناسب ہے۔ واقعہ اس کا کیا ہے؟ واقعہ اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ شابی نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے ایک قمری کا شکار کیا۔ ظاہر ہے یہ جو حکایت ہے یہ ایک فرضی حکایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے ہیں۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے ایک قمری یعنی ایک جو پرندہ تھا اس کا شکار کیا، تو اس قمری نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں تمہیں ذبح کروں گا اور میں تمہیں کھاؤں گا۔ تو اس قمری نے کہا میرا تو ویسے ہی جسم اور جسامت بہت چھوٹی ہے، مجھے یہ ذبح کر کے کھانے سے تمہارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تمہاری بھوک تو ختم نہیں کر سکتی، البتہ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ تم مجھے نہ کھاؤ، اس نہ کھانے کے بدلے میں تمہیں 3 ایسی خصلتیں بتاؤں گی جو تمہاری زندگی میں تمہارے کام آئیں گی۔ اور پھر اس قمری نے یہ بھی کہا کہ ایک خصلت میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جس وقت میں تمہارے ہاتھ میں ہوں، یعنی تمہاری قید کے اندر ہوں، اور دوسری خصلت میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جس وقت تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں درخت کے اوپر بیٹھ جاؤں گی، اور تیسری خصلت میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جب میں پہاڑ کے اوپر چلی جاؤں گی۔ تو وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بتاؤ مجھے خصلت۔ تو وہ جو قمری ہے وہ اس کو پہلی نصیحت یہ کرتی ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس فوت شدہ چیز کے اوپر افسوس نہ کرو، جو چیز جانی تھی وہ چلی گئی، اب افسوس کرنے سے وہ چیز واپس نہیں آ سکتی ہے۔ تو بہت عمدہ اس نے نصیحت کی، تو وہ جو شخص تھا اس نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، مطلب یہ کہ اس شخص نے اس قمری کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ جو قمری تھی وہ چلی گئی درخت کے اوپر۔ اب درخت کے اوپر جب پہنچی ہے تو پھر اس نے دوسری نصیحت کی۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ کبھی بھی تصدیق نہ کرنا ایسی چیز کے بارے میں جس کا ہونا ناممکن ہو۔ کیا تصدیق نہ کرنا؟ نہ ہو سیکونوں کہ وہ ہو چکی ہے۔ کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتاتا ہے کہ فلاں کام ہو گیا ہے، اور وہ جو فلاں کام جس کے بارے میں کوئی شخص آپ کو خبر دے رہا ہے عقلی طور پر اس کا ہونا ناممکن ہو، تو کبھی بھی ایسے کام کی تم تصدیق نہ کرنا۔ یہ دوسری نصیحت ہوگی۔ اس کے بعد جب پہاڑ پر گئی ہے تو پھر قمری نے اس کو تیسری نصیحت کرنے کے بجائے یہ والی بات کہی، اے بدبخت اگر تم مجھے ذبح کر دیتا نا تو تم میرے پوٹے سے 2 موتی نکالتا، ہر موتی کا وزن 20 مسکال ہوتا۔ تو اس نے یہ کہا، تو مطلب یہ کہ قمری نے اس شخص کو یہ چیز باور کروانے کی کوشش کی کہ تم نے مجھے جو میرا راستہ چھوڑ دیا، تم نے بڑی بے وقوفی کی ہے، اگر تم مجھے قتل کر دیتے تو تمہیں 2 موتی مل جاتے جو ہر موتی 20 مسکال کا ہوتا، مطلب یہ کہ میں نے ایک بہانہ کر کے تم سے میں اپنی جان بچا کر بھاگ آئی ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا وہ غصے کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے اپنے دانتوں کے ذریعے سے اپنے ہونٹوں کو چبانے لگ گیا۔ پھر اس نے کہا چلو بہرحال اب تو چلی گئی، اب مجھے تیسری خصلت بتاؤ۔ تو وہ قمری نے کہا تم نے پہلی 2 خصلتیں بلا دی ہیں، تو میں تمہیں تیسری خصلت کیوں بتاؤں؟ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کبھی بھی جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور کبھی بھی ایسی بات کی تصدیق نہ کرنا جس کا ہونا ناممکن ہے کہ وہ ہو چکی ہے، ایسا نہ کرنا۔ اب تم میری طرف دیکھو، میرا گوشت، میرا خون، میرے بازو، میرا پورا جسم ملا کر یہ 20 مسکال وزن نہیں ہو سکتا، تو میرے پوٹے کے اندر 2 موتی کیسے ہو سکتے ہیں جن میں سے ہر موتی کا وزن 20 مسکال ہو؟ تو مطلب یہاں پر بھی دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ تم افسوس کر رہے ہو، حالانکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ فوت شدہ چیز پر افسوس نہ کرنا، اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ سارا میرا جسم ملا کر بھی 20 مسکال نہیں ہو سکتا، تو میرے پوٹے کے اندر 2 موتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا جب یہ والی بات ہونا ہی ناممکن ہے تو تم اس بات کی کیسے تصدیق کر رہے ہو، اس پر کیسے یقین کر رہے ہو کہ میرے پورے جسم کے اندر پوٹے میں سے 2 موتی نکلیں گے جن میں سے ہر ایک کا وزن 20 مسکال ہوگا؟ تو بہرحال یہ اس قمری نے کہا، پھر قمری جو تھی وہ اڑ کر چلی گئی۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے یا کسی کی بات پر یقین کرنے سے پہلے اپنی عقل بھی استعمال کر لیا کریں۔